إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب الجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہوتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. سب سے بہترین بات قرآن مجید کی بات یعنی کلام اللہ، اللہ کی بات ہے. اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت نبوی. محترم سامعین اور سامعات، آج کی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تنہائی میں حسن عمل کی فضیلت. سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تنہائی میں حسن عمل کی فضیلت کے بعض فوائد آپ کو گناؤں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تنہائی میں حسن عمل، تنہائی میں عبادت کرنے والوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تنہائی میں عبادت کرنے والوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر رات نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کی آڑ میں عبادت میں مصروف ہو جاتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں قحط سالی ہوئی. لوگوں نے شہر سے باہر جا کر نماز استسقاء ادا کی، اس کے باوجود بھی بارش نہیں ہوئی. معمول کے مطابق جب رات ہوئی تو میں پھر سے مسجد نبوی کے ستون کی آڑ میں عبادت کرنے لگا تو اچانک ایک شخص داخل ہوا اور کپڑے بدل کر نماز ادا کیا اور ان الفاظ میں دعا کرنے لگا: اے ربی خرج اہل حرم نبیک یستسقون فلم تسقهم فلا اقسم علیہ. فرمایا ان الفاظ میں دعا کرنے لگا: اے اللہ، اے ربی خرج اہل حرم نبیک یستسقون فلم تسقهم. کہا کہ اے رب، تیرے نبی کے شہر والوں نے تجھ سے دعا کی. اے رب، تیرے نبی کے شہر والوں نے تجھ سے بارش کی طلب کی، تو نے بارش نازل نہیں فرمایا. میں تجھے تیری قسم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اس لیے تو بارش نازل فرما. ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر تعجب میں پڑا کہ شاید شاید کہ یہ کوئی پاگل ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے گستاخانہ لہجے میں مانگ رہا ہے. ابن المنکدر آگے فرماتے ہیں ابھی وہ دعا سے فارغ ہوا ہی نہیں تھا کہ بجلی کی گرج سنائی دینے لگی اور زوردار بارش ہونے لگی. اور جب زوردار بارش ہونے لگی تو اس نے اللہ کی ایسی تعریف بیان کی کہ کبھی میں نے ایسی تعریف نہیں سنی تھی. پھر اس کے بعد وہ اپنے کپڑے چینج کرتا ہے، اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہے وہ بندہ. پھر اس کے بعد نماز میں مصروف ہو جاتا ہے. رات بھر اللہ کی عبادت میں رہتا ہے. نماز فجر ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مسجد سے نکلتا ہے. ابن المنکدر فرماتے ہیں میں بھی اس آدمی کے پیچھے ہو لیا. لوگوں کی بھیڑ میں وہ گم ہو گیا، مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسری رات
معمول کے مطابق میں مسجد نبوی کے ستون کی آگ کی عبادت میں مصروف تھا۔ وہ مسجد نبوی میں آیا، پھر اپنے کپڑے تبدیل کیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا، رات بھر عبادت کرتا رہا۔ پھر نماز فجر کی اذان ہوئی، نماز فجر کے بعد وہ مسجد سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ مدینے میں چلتا رہا، میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدینے کے ایک گھر میں داخل ہوا، اس گھر کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر وہ مسجد، پھر ابن المنکدر کہتے ہیں میں پھر مسجد واپس آ گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کے گھر کو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ موچی ہے جو اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر جوتے چپل کی مرمت کر رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ لیا تو مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا مبارک ہو یا ابو عبداللہ، بتائیے آپ کی کیا خدمت میں کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے جوتے کی مرمت کرنی ہے؟ ابن المنکدر فرماتے ہیں میں اس آدمی کے بالکل قریب گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا کل رات میں مسجد میں تم ہی تو نہیں تھے؟ یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے پر، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ غصے سے کہنے لگا ہے ابن المنکدر تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ابن المنکدر فرماتے ہیں میں فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر تیسری رات کا وقت ہے، ابن المنکدر فرماتے ہیں تیسری رات مسجد نبوی میں اس کو نہیں پایا، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں بہت غمگین ہوا، ارے میں نے یہ کیا کر دیا؟ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر کھلا ہوا ہے اور اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے مالک مکان سے دریافت کیا تو اس نے کہا کل شام کی وہ اپنا سارا سامان اٹھا کر اپنے صندوق میں رکھ لیا اور یہاں سے چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے۔ ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما ترکت بالمدینہ دارا اعلمها الا طلبته فيها فلم اجد۔ فرماتے ہیں میں نے مدینے کے سارے گھروں کو تلاش کر لیا مگر وہ آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہ ہے نیک اللہ کے نیک بندوں کا حال جو اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے ہیں، اور جب لوگوں کو ان کی عبادتوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے درمیان رہیں۔ ایسے ہی اللہ کے بندے، ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ينصر الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم ونیاتهم۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس امت کے کمزوروں کی دعاؤں سے، اس امت کے کمزوروں کی عبادتوں سے، اس امت کے کمزوروں کی نیت، صحیح نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ سامعین، ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ، کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں اور سرداروں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور بتائیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لا یأبه له لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاشرے کا کمزور آدمی، اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہیں، دو پھٹی پرانی چادریں پہنے ہوئے، کل قیامت کے دن یہ ایسے لوگ کل جنت کے بادشاہ ہوں گے، سردار ہوں گے۔ سامعین، حسن عمل کیا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تنہائی میں حسن عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، یہ ایسے بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو، گمنام ہو، یعنی لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر بچ کر عبادت کرتا ہو۔ سامعین، حسن عمل، تنہائی میں حسن عمل کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے بندے کو جگہ دے گا، اس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم
مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے وہ دو خوش نصیب بندے ہوں گے جنہوں نے تنہائی میں عمل کیے ہوں گے. ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور ایک وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے، داہنے ہاتھ سے اگر صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی. یہ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. سامعین، تنہائی میں حسن عمل کرنے والوں کا عمل خود گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سامعین، اسلام میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر کوئی عمل دربار الہی میں شرف قبولیت نہیں پاتا. نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. حضرت شداد بن اوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی نیت کی اصلاح کرنے اور مجھے اپنی اخلاص کی اصلاح کرنے میں 20 سال لگے. سامعین، اخلاص میں اپنی نیت میں اخلاص کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. ان میں سے سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ بعض اعمال لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تنہائی میں کیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے. جن سے محبت کرتا ہے وہ 3 آدمی یہ ہیں. ایک وہ آدمی جو اپنے لشکر کے ساتھ دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے یہاں تک کہ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے یا اس کے ساتھیوں کو فتح ملے. دوسرا وہ آدمی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، سفر طویل ہوا تو ان کی خواہش ہوئی کہ شام کے وقت کسی علاقے میں پڑاؤ کریں، چنانچہ انہوں نے پڑاؤ کیا. جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو یہ آدمی ان سے الگ ہو کر، جماعت سے الگ ہو کر نماز میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب کوچ کا وقت آتا ہے، واپسی کا وقت آتا ہے تو سب کو بیدار کرتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جس کو کہ اس کا پڑوسی ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، مگر وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے. اور وہ 3 آدمی جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ایک وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے، ایک وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے، اور ایک وہ بخیل جو احسان جتلاتا ہے. سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنے والا علانیہ طور پر صدقہ کرنے والے کے مانند ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت پست آواز سے آہستہ سے کرنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کے مانند ہے. ابو داؤد نے اسی روایت کیا. سامعین، اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرائض اور واجبات کے سوا تمام اعمال تنہائی میں انجام دینے کو ترجیح دیتے تھے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبر من عمل صالح فلیفعل. فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی اپنے نیک اعمال کو لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چھپائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها اذا خلا فهي استهان بها ربه. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، جو لوگوں کی موجودگی میں جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز کا ایسا اہتمام کرے جس طرح کا اہتمام وہ تنہائی میں نہیں کرتا ہو، گویا کہ اس نے اپنے رب کی توہین کی. حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما تلذذ المسلمون بمثل الخلوة بمناجات اللہ. تنہائی میں اللہ کی سرگوشی کرنے میں جو لذت ہے، تنہائی میں اللہ سے سرگوشی کرنے میں جو لذت ہے، وہ لذت کسی اور چیز میں نہیں ہے. حضرت ابو حازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخفی حسنتک کما تخفی سیئتک. اپنے نیک اعمال کو اسی طرح چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو.
سامعین، سلف میں سے سلف کا یہ قول ہے کانوا یستحبون ان یکون للرجل خبیئۃ من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غیرها۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ اجمعین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی اپنے بعض نیک اعمال کو اس طرح مخفی رکھے کہ نہ تو اس کی بیوی کو اس کی خبر ہو اور نہ کسی اور کو۔ امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان المرء لحقیق ان تكون له مجالس يخلو فيها يذكر ذنبه فيستغفر منها۔ امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کچھ مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اکیلا ہو کر، تنہا ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اللہ سے مغفرت کرے۔ سامعین، فرائض اور واجبات کو تنہائی میں ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرائض اور واجبات کو لوگوں کی موجودگی میں ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا فرض نماز مسجد میں حاضر ہو کر لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، مگر نفل عبادات تنہائی میں ادا کرنا بہتر ہے، اور یہی انبیاء کرام اور سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام نے اپنے نفل عبادات کے لیے اپنے گھر میں جگہ کو مخصوص کر رکھا تھا، جسے قرآن مجید میں محراب کہا گیا، یعنی عبادت گاہ، جہاں وہ اکثر عبادت کیا کرتے تھے۔ سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ساری نفل نمازیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ سامعین، دعا بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مقصود ہے۔ دعا کی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی دعا کیا کرو۔ حضرت زکریا کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا اذ نادى ربه نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ سامعین، صدقات و خیرات کا باب بھی ایسا ہے۔ صدقات و خیرات میں بھی عام طور پر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی نظروں سے بچ کر خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات کے اندھیرے میں صدقے کا مال لے کر نکلا تاکہ اس نیکی کو کوئی نہ دیکھے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک آدمی ملا، اس کو اپنا سارا مال تھما دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ چیموگیاں کرنے لگے کہ رات میں کسی نے چور کو اپنا مال صدقہ کر دیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، پھر دوسری رات اپنا صدقے کا مال لے کر پھر سے وہ نکلا۔ راستے میں عورت غریب معلوم ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اپنا مال تھما دیا۔ اتفاق سے وہ عورت بھی زانیہ نکلی۔ اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں ایک شخص نے صدقہ کرنے والے کو ایک رات ایک شخص نے خواب میں آ کر کہا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم نے چور پر جو صدقہ کیا ہے شاید کہ وہ چوری سے باز آ جائے، اور تم نے زانیہ پر جو صدقہ کیا ہے شاید کہ وہ زنا سے باز آ جائے۔ سامعین، تنہائی میں عبادت کرنا نیکی کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اسی لیے اسلاف کرام رحمہم اللہ اجمعین تنہائی میں عبادت کرنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جو ایک ہی تکیے پر اپنی بیوی کے ساتھ سر رکھ کر سوتے اور اللہ کی خشیت سے ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، مگر اس کی بیوی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سامعین، اسلاف کرام رحمہم اللہ اجمعین اس بات کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ کوئی انہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں ذکر کرتے ہیں کہ مریم ربیع بنت خیثم فرماتی ہیں، کان عمل الربیع کلہ سرا ان کان لیجیب الرجل۔ ربیع بنت خیثم فرماتی ہیں، ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ربیع اپنا سارا عمل لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کرتے تھے، اپنے سارے عمل لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کرتے تھے۔ اگر دوران تلاوت کوئی ان سے ملاقات کے لیے آ جاتا فیغطیہ بثوبہ، تو مصحف پر کپڑا ڈال دیتے تاکہ آنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سامعین، امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں
سامعین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں محمد بن اسلم کی صحبت میں 20 سال رہا. جمعہ کی 2 رکعت سنت کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا. جمعہ کی 2 رکعت سنت کے علاوہ نفل نماز مسجد میں پڑھتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا. اور میں نے انہیں بارہا یہ قسم کھاتے ہوئے سنا، لو قدرت ان اتطوع حيث لا يراني ملكا لفعلت خوفا من الرياء. فرماتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا کہ میرے نفل نمازی میں ایسی جگہ پڑھوں کہ میرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہو تو میں ایسا کرتا تاکہ میں ریاکاری سے بچ سکوں. سامعین، ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف نے 40 سال تک اس طرح روزہ رکھا کہ خود ان کے گھر والوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ گھر سے کھانا لیتے اور راستے میں کسی غریب کو دے دیتے، گھر والے یہ سمجھتے کہ وہ کھانا کھا چکے. اسی طرح سامعین، علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات غذا کا تھیلا لے کر رات میں نکلتے، رات کے تاریکی میں مسکینوں کو ڈھونڈتے، تلاش کر کے صدقہ کرتے اور فرماتے ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. یقیناً خفیہ طور پر صدقہ کرنا، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے. سامعین، اسی طرح حضرت ابن عائشہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے گھروں کو خفیہ طور پر صدقات و خیرات آنا بند ہو گیا. سامعین، یہ وہ تھے اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، ان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتا ہے اور ان کے درجات بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں جنت میں. سامعین، انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، نامعلوم سے بچائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.